اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ روز کی طرح آج بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور یہ بتانے کے لیے کہ اسلام حسن اخلاق اور حسن سلوک جو دوسروں کے لیے بتاتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ خالی بڑوں کے لیے آپ کا حسن اخلاق ہونا چاہیے، کہ کوئی بڑا آدمی ہو، VIP ہو، اسی سے آپ مسکرا کے ملیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اسلام مساوات دیکھتا ہے، برابری دیکھتا ہے۔ اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ بڑوں سے حسن سلوک کرو یا حسن اخلاق سے ملو، نہیں، بلکہ بڑوں سے، چھوٹوں سے، امیر سے، غریب سے، عالم سے، جاہل سے آپ کا اخلاق ایک ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ انتہا کر دی اسلام نے۔ یہی اسلام کی انفرادیت ہے عزیزان محترم، یہی انفرادیت اسلام کو تمام مذاہب سے افضل گردانتی ہے کہ اسلام یہ صرف نہیں کہتا کہ آپ بڑوں سے یا کسی چھوٹوں سے حسن اخلاق کیجئے، حسن اخلاق سے ملیے یا حسن سلوک کیجئے، بلکہ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ آپ حسن سلوک آپ کا جو ہو اس کے سامنے آپ کا عالی ہونا چاہیے۔ عزیزو، یہ انبیاء کی سیرت رہی ہے، یہ اولیاء کی سیرت رہی ہے، یہ معصومین علیہ السلام کی سیرت رہی ہے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ کیسے وہ ملا کرتے تھے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میرے جد علی ابن الحسین علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام رمضان المبارک جب آتا تھا تو آپ کے جتنے ماتحت تھے، کنیز ہوں، غلام ہوں، جتنے بھی تھے، سب کو یکجا کرتے تھے اور سب کو فالو کرتے تھے، دیکھتے تھے کس کی کیا غلطی ہے، کیا لغزش ہے۔ بولتے کچھ نہیں تھے، کسی کو سزا نہیں دیتے تھے، لیکن ان کی غلطیوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جب رمضان کی آخری رات آتی تھی رمضان المبارک کی، تو آپ سب کو بلاتے تھے اور ان لوگوں کو ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، اور عہد کرو، اقرار کرو کہ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، پھر امام فرماتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ، آ کر سب کو جمع کرتے تھے صحن میں اور کہتے تھے کہ تم بآواز بلند کہو کہ اے علی ابن الحسین، جو تم نے ہماری غلطیوں کو لکھا ہے تو تمہارے اعمال کو بھی پروردگار عالم نے لکھا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کر دو، اسی طریقے سے ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ جب آپ ہم کو نصیحت کرتے ہیں، جب آپ ہم کو یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دو، درگزر کر دو، تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ آپ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے تاکہ خدا بھی آپ کو معاف کر دے۔ اچھی تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام یہ غلطی کرتے تھے، نہیں، یہ ہم کو اور آپ کو درس دے رہے تھے کہ جب ہم اپنے ماتحت کے ساتھ ایسے زندگی بسر کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم کیوں نہیں حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے اس طریقے سے؟ اور اس ماہ سیام میں یتیموں کا خیال کرنا بہت اجر رکھتا ہے۔
خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو یتیم کی طرف ایک رحم بھری نگاہ کر لیتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ خود سوچئے، اگر آپ دنیا میں یتیموں پر رحم کریں گے، خدا آخرت میں آپ کے لیے رحم کا مظاہرہ کرے گا۔ اور عزیزو، اسی لیے امام علی علیہ السلام جن کی شہادت قریب آنے والی ہے، ان کی سیرت میں آخری لمحات، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دم مرگ، آخری وقت امام کا ہے۔ امام وصیت کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ دیکھو، یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا۔ عزیزو، ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے اخلاق میں اضافہ فرما، ہمارا اخلاق اچھا ہو، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس ماہ صیام کے صدقے میں پروردگار تجھے واسطہ ہے، جو غریب غربا ہیں ان کی تو حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔